نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، منصب حکمیت پر جلوہ افروز حکم مستحکم اور میرے درسی رفقائے کرام، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں میرا موضوع سخن علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. چند منٹ میں اس کا احاطہ تو ناممکن ہے کیونکہ یہ موضوع حقائق و دلائل سے گفتگو کرنے کا ہے. ہاں کوشش کروں گا کہ اہم باتیں سامنے آ جائیں. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ پیغام مل جائے کہ الفاظ قرآن اگر دل ہے تو حدیث شعر، قرآن اگر سورت ہے تو حدیث اس سے ضیاء حاصل کرنے والا چاند، قرآن اگر درخت ہے تو حدیث اس کی شاخ ہے، قرآن اگر شاخ ہے تو حدیث اس کی پتیاں، قرآن اگر پتی ہے تو حدیث اس کی کلیاں، قرآن اگر کلی ہے تو حدیث اس کے پھول، قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی پنکھڑیاں، قرآن اگر پنکھڑی ہے تو حدیث اس سے بکھرنے والی خوشبو. اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی حفاظت پر بھی بھرپور توجہ دی گئی. حضرات گرامی، تدوین و جمع حدیث کا یہ مبارک سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ مرکز علم و فن کوفے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نامی اس میں گرامی نعمان رکھا گیا، لیکن آج دنیا اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. خیر القرون میں آنکھیں کھولنے والی اور علمی ماحول میں پرورش پانے والی اس سب بڑی شخصیت کی جلالت شان، امامت و فقاہت، فضل و کمال کو بڑے بڑے اساتذین علم و فن اور کبار فقہاء و محدثین نے تسلیم کیا. لیکن افسوس صدا افسوس، دور حاضر کی ایک بے لگام جماعت غیر مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چراغ عقل پر پھونک مارنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے پیشہ ور مقررین و خطیب آپ پر دولت تشریف کو علم دین کی سب سے بڑی خدمت تصور کرتے ہیں. آپ کو علم دین سے نبرد علم حدیث سے پڑھا 13 یا 17 احادیث کا حافظ قرار دیتے ہیں، یا پھر ذرا وسعت نظری کا ثبوت دے کر 40 احادیث کا حافظ اور 42 کو حدیث و فقہ پر ترجیح دینے والا قرار دیتے ہیں. گر نبینت برو شب پرے چشم، گر نبینت برو شب پرے چشم، چشمہ آفتاب راچے گناہ. اے دنیا کے دجالوں، ابو جہل کے جیالوں، ناواقفیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے مسلمانوں، تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو اور کیا جانتے ہو؟ اور یہ تو ایک پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں صاحب سنن امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شریعت تھے. سفیان بن عیینہ کا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث و فقہ میں عالم الناس ہے. حسن بن زیاد فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 حدیث روایت کی، 2000 حماد سے، 2000 دیگر مشاہد سے. محدث کامل شیخ الاسلام امام عبد الرحمن مقری فرماتے ہیں امام مقری جب امام اعظم سے روایت کرتے تھے تو کہتے تھے ہم سے شہنشاہ حدیث بیان کی ہے. حدیث و فقہ کو محفوظ کر کے امام صاحب نے امت مسلمہ پر کس قدر احسان کیا. امام عبد الرحمن بن داؤد فرماتے ہیں سنیے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز میں امام صاحب کے لیے دعا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور حدیث و فقہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کیا ہے. دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف و مشہور کتاب الآثار جسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول کا شرف حاصل رہا ہے، اس دور کے محدثین سے اس کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اس کے مطالعے کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ تائید بھی فرمائی اور فرمایا اس کے بغیر علم فقہ حاصل نہیں ہو سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار کو 4000 حدیث سے منتخب کیا. آپ کا نرالا قد، انوکھا انداز اتنا مقبول ہوا کہ امام
تقلید کی۔ دوستو، یہ وہ چند تاریخی حقائق و شواہد ہیں جس سے روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہوتی ہے کہ نعمان بن ثابت صرف ایک متکلم یا فقیہ کا نام نہیں بلکہ ایک ایسے جلیل القدر محدث کا نام ہے جس کی اتباع اور تقلید دنیا کے سارے محدث کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی امام صاحب کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔